اب میں آج کی محفل کے مہمان خصوصی محترم جناب سلمان آصف صدیقی صاحب حافظہ اللہ ڈائریکٹر ERDC ان سے مدبانہ گزارش کرتا ہوں وہ مائک پہ تشریف لائیں اور علماء کرام کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب سلمان آصف صدیقی صاحب ERDC ڈائریکٹر کراچی۔ وعملا متقبلا وقلبا خاشعا۔ رب کریم ہمیں وہ علم عطا کیجیے جو واقعتاً ہمارے لیے مفید ہے، اور پھر ہمیں اس عمل کی توفیق دیجیے جو آپ کو پسند آنے والا ہے، اور پھر اتنا اچھا علم مل جانے کے بعد اور ایسا عمل کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے، ہمیں اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھیے۔ ماشاءاللہ بہت ہی قیمتی گفتگو ابھی ہوئی، اور میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی اس گفتگو کو سننے کا موقع ملا۔ رب کریم انتہائی قابل اور صد احترام علماء کرام نے ابھی جو گفتگو فرمائی ہے، رب کریم وہ ہمارے قلوب پر اور ہمارے ذہنوں پر اپنا اثر پیدا کرے۔ مجھے کچھ بات کرنے سے پہلے اپنی کم مائیگی کا اعتراف کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ سب ماشاءاللہ علماء کرام ہیں، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ مجھے اس وطن میں اور دوسرے ملکوں میں بھی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے تعلیمی اداروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، حکومتی سطح پر بھی ملا اور نجی اداروں کے ساتھ بھی ملا، اور بہت سے اداروں میں الحمدللہ، اور بہت سے معاشرے میں، بہت سارے شہروں میں الحمدللہ، اور دوسرے ملکوں میں بھی بچوں کی تعلیم، بچوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ کام کرنے کی اللہ نے توفیق دی۔ اور ہمارے اس پورے کام کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ اگر تعلیم و تربیت کا معاملہ ٹھیک ہو جائے تو معاشرہ، کیا خیال ہے، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب ہم یہ کام کرتے رہے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا، میری آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے نا؟ میں بس یہ چاہ رہا تھا کہ بہت آپ بس مطلب نارمل آواز آئے، ٹھیک ہے۔ جب ہم یہ کام کر رہے تھے تو ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ تعلیم و تربیت کے اصل ادارے تو دو ہیں۔ ہماری قوم نے ان دو اداروں کو چھوڑ کر تیسرے ادارے کو تعلیم و تربیت کا پہلا ادارہ بنا رکھا ہے۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا تعلیم و تربیت کے اصل ادارے جو دو ہیں وہ کون سے ہیں؟ جی فرمائیے۔ یعنی ایک ادارہ گھر ہے جہاں والدین نے اس کی تعلیم و تربیت کا معاملہ کرنا ہے، دوسرا ادارہ کون سا ہے؟ مسجد۔ اس وقت قوم نے کیا کیا ہے؟ ان دو اداروں کو چھوڑ کر کون سے ادارے کو تعلیم و تربیت کے لیے منتخب کیا ہے؟ اسکولوں کالجوں کو۔ اچھا، اسکولوں کالجوں نے بھی جو راستہ منتخب کیا ہے وہ راستہ انہیں انڈسٹری اور مارکیٹ سے ملا ہے۔ یعنی تعلیمی ادارے مارکیٹ کا انسان مطلوب پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، والدین کا بھی مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ بچوں کو اسکول میں اس لیے بھیج رہے ہیں کہ اگر یہ اسکول نہیں جائے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ کیا خیال؟ اور اللہ ہم سب کو معاف کرے، ہم ایک ایسے ایک نہ نظر آنے والا الحاد ہمارے فہم میں آہستہ آہستہ پرورش پا رہا ہے، اور وہ کیا ہے میں عرض کر دیتا ہوں۔
سارے کام ایک چیز ہے اس سے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے کا فہم کیا ہے؟ سارے کام کس چیز سے ہوتے ہیں؟ پیسے سے ہوتے ہیں. پیسے کی محبت بے انتہا بڑھ گئی ہے. تعلیمی ادارے مال کو برتنا کیسے ہے، مال کو کمانا کیسے ہے، مال کی محبت میں مبتلا ہوئے بغیر، یہ تعلیمی ادارے نہیں سکھا رہے. والدین اپنے بچوں کو مہنگے مہنگے اسکولوں میں بھیجتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر مہنگے اسکول میں جائیں گے تو وہاں سے جو تعلیم ملے گی، اس کے بعد جو نوکری لگے گی وہ زیادہ پیسوں کی لگے گی. تو ایک انویسٹمنٹ ہے. اور اس کے اندر پورا معاشرہ ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے. اللہ نے انسان کو ایک مقام عطا کیا تھا، احسن تقویم، لیکن انسان جو ہے وہ بندروں کی طرح معاشرہ دوڑ میں لگ گیا ہے. اور وہ پیسہ کمانے کی دوڑ ہے، وہ حتی زرتم المقابر الہاکم التکاثر، وہ دوڑ ہے، اس کے اندر لگا ہوا ہے حتیٰ کہ وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے. اور یہ اس وقت کی صورتحال ہے. اچھا، زندگی کیسی ہونی چاہیے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے، یہ سوال اہم ہے یا غیر اہم ہے؟ کتنے لوگوں کو لگتا ہے یہ سوال بہت اہم ہے؟ زندگی کیسی ہونی چاہیے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے، کیا خیال ہے؟ کامیاب زندگی کسے کہیں گے؟ اصل میں کامیابی کیا ہے؟ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. اس دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ میں اپنے خاندان کو، اپنے تمام ملنے والوں کو ناراض نہ کروں، راضی رکھنے میں کامیاب ہو جاؤں. میری فیملی کا ہر بندہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنوں. اس دنیا کی بہت بڑی کامیابی یہ ہے. اس دنیا کی سب سے بڑی کامیابی مال دولت نہیں ہے. اس دنیا کی سب سے بڑی کامیابی جنت ہے. یہ بتائیے اسکول کالج انسانوں کو اس راستے پہ ڈال رہے ہیں؟ نہیں ڈال رہا. جو بندہ زیادہ تعلیم یافتہ ہے، کیا اس کو یہ زیادہ اچھی طرح پتا ہے کہ یہ جو پیکٹ کے چپس ہیں اور ڈبے کا جوس ہے یہ مضر صحت ہے؟ اسے پتا ہے؟ زیادہ تعلیم یافتہ کو پتا ہے؟ کسی نے پی ایچ ڈی کیا ہو، ماسٹرز کیا ہو، اس کو پتا ہے یہ بات؟ اور بالفرض کسی کو پتا ہو تو ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہوا ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے فہم کو فالو کرنے پر راضی نہیں ہوئے ہیں. جو بات سمجھ میں آ گئی ہے اس کو اختیار کرنے پہ آمادہ نہیں ہوئے ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. آپ میں سے کس کس نے وہ کراچی کا ایک بہت مشہور اسپتال ہے، کیا نام ہے وہ جو نہیں آغا خان نہیں، وہ ایک اور ڈی ایم سی کے ساتھ جو ہے وہ جو وہاں پر، خیر بہت بڑا اسپتال ہے، نہیں میمن نہیں، وہ خیر بہت یعنی آغا خان کے لیول کا ہی، آغا خان انڈس اسی لیول کا ایک بہت بڑا اسپتال ہے، بہت بڑا. میڈیکل کالج بھی ہے، میڈیکل یونیورسٹی بھی ہے، ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی ہے، اس کے ساتھ ہی ان کا وہ اسپتال ہے، بہت بڑا سیٹ اپ ہے. ایک دفعہ مجھے موقع ملا اسی طرح وہاں کے بچوں سے اور وہاں کے اساتذہ سے اسی طرح ایک مجلس میں مجھے جانے کا موقع ملا. تو میں نے پوچھا کہ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بچے انہوں نے کیا پڑھا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس میں زیادہ تر بچے وہ ہیں جنہیں ہم نے 4 سال کا علم الغذا پڑھایا ہے. اچھا، میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا 4 سال کا ایک ماسٹرز ہے یا جو بھی کوئی ڈگری ہے 4 سالہ، جس کے اندر ہم نیوٹریشن، ڈائٹ، فوڈ یعنی غذائیت یہ پڑھاتے ہیں. تو میں نے کہا یہ لوگ ڈاکٹر ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر نہیں ہوتے، ڈاکٹر الگ ہوتے ہیں، یہ ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے ہسپتال میں کام کرتے ہیں. ان کا رول کیا ہوتا ہے؟
تو انہوں نے بتایا بھی ان کا رول یہ ہوتا ہے کہ جو مریض ہے وہ مریض، اب انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی، انہوں نے کہا جو مریض ہے وہ یہ سمجھتا ہے مریض کہ مجھے شفا دوائی سے ملے گی، میرا علاج دوا میں ہوگا. تو انہوں نے کہا یہ صحیح تصور نہیں ہے. صحیح تصور یہ ہے کہ اس کو جو اس کا علاج ہے وہ غذا کی تبدیلی سے اصل میں ممکن ہوگا. یہ انہوں نے بات کی. بات واضح ہو رہی ہے. یہ ساری باتیں ہم پیچھے سمجھ کے پھر میں ان بچوں سے، اب وہ اس میں 400-500 لوگ بیٹھے تھے، آگے کچھ ڈاکٹرز بیٹھے تھے، ان کے پروفیسر بیٹھے تھے، باقی اسٹوڈنٹس، اور میں نے پوچھا انہوں نے یہ کون سے سال کے طالب علم ہیں؟ انہوں نے کہا یہ فائنل ایئر کے طالب علم ہیں. 16 یا 18 جماعتیں، یعنی سمجھ لیں 18 سالہ یا یعنی تعلیم ہوتی ہے نا، اتنا انہوں نے ماشاءاللہ پڑھ لیا، یہ سامنے بیٹھے ہیں. اب ان سے میری بات چیت شروع ہوئی. میں نے ان بچوں سے یہ پوچھا، بچے نہیں تھے، بڑی عمر کے لوگ تھے، مطلب میں تو ویسے ہی بچہ کہہ رہا. میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے پچھلے 24 گھنٹوں میں آپ میں سے کس کس نے کوئی پھل کھایا؟ تو 500 لوگوں میں سے جب میں نے یہ سوال کیا تو 10-12 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. پھر میں نے یہ پوچھا کہ آج صبح ناشتہ کر کے کتنے لوگ آئے ہیں؟ تو 40-50 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. پھر میں نے یہ پوچھا کہ بھئی گھر سے باہر جو چیزیں ملتی ہیں ہوٹلوں پہ، ہر دوسرے دن کون ہوٹلوں پہ کچھ نہ کچھ کھاتا ہے؟ تو 90% لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا. پھر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کس کس نے کوئی بوتل پی ہے، کولڈ ڈرنک؟ 90% بچوں نے ہاتھ اٹھا دیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں نے ان بچوں سے یہ کہا، میں نے کہا بھائی بہت معذرت کے ساتھ آپ لوگ کم از کم وہ گروہ نہیں ہیں جو قوم کی فوڈ چوائسز کو تبدیل کریں گے. آپ لوگ نہیں کر سکتے. بے عمل وائز کی صرف بات پہنچتی ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو غذا، یعنی قوم کی غذا کے حوالے سے جو معاملات ہیں نا، ان کا انتخاب غذا ٹھیک ہو جائے، وہ طیب کی طرف آ جائے. آپ سے زیادہ آپ نے 4 سال پڑھا ہے طیب غذا اور یہ سب، ٹھیک ہے، وہ طیب کا لفظ شاید اتنا، وہ پھر میں نے ان کو میں نے طیب کا تصور انہیں دیا تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ اچھا یہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ، وہ خیر اس پہ اچھی ڈسکشن ہوئی. 2-4 لوگوں کو پتا تھا طیب کا تصور. تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ آپ یہ دیکھیے، جانی ہوئی بات آگے پہنچانے سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. کنفیوژن کو اردو میں کہتے ہیں مخمسہ. مخمسہ جانی ہوئی بات، آپ جانتے ہیں کہ غذا کے مسائل کیا ہیں اور مریض کو یا صحت مند رہنے کے لیے کیا کھانا چاہیے، لیکن آپ نے عمل تو نہیں کیا ہے. تو جانی ہوئی بات آگے پہنچانے سے مخمسہ پیدا ہوتا ہے، کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. برتی ہوئی بات آگے پہنچانے سے کلیئرٹی پیدا ہوتی ہے، فہم پیدا ہوتا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی ہم اپنی تبلیغ کا انکار اپنے عمل سے کرنے کے مرتکب ہو جاتے ہیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو میں نے ان لوگوں کو کہا بھئی آپ لوگوں سے مجھے یہ توقع نہیں ہے کہ آپ معاشرے کو طیب پہ لائیں گے، آپ لوگ نہیں لائیں گے. اچھا بچوں سے ذرا مذاق بھی ہوا، وہ تو میں محبت میں کہہ رہا تھا بچوں سے، تو وہ بہرحال انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی یہ آدمی مطلب ہماری محبت میں ہمیں کہہ رہا ہے، تو وہ بہرحال ناراض نہیں ہوئے. پھر کافی ڈسکشن ہوا اور یہ بات سمجھ میں آئی. اب جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو تعلیم و تربیت کے اسکول، یونیورسٹی، کالج جو ہے نا، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ علم نافع نہیں دیتے. یہ اس دنیا میں وہ علم اہم ہوتا ہے جس سے کمانا
میں دیکھیں دو طرح کے تعلیمی ادارے ہیں. کچھ تعلیمی ادارے وہ علم دیتے ہیں جو صرف امتحان میں اہم ہے. 3 گھنٹے کا امتحان جیت جانے میں جو چیز اہم ہے وہ دیتے ہیں. جو ہمارے معاشرے میں اچھے تعلیمی ادارے شمار کیے جاتے ہیں وہ علم دیتے ہیں جو زندگی گزارنے میں کام آئے گا. اور زندگی گزارنے میں بھی ان کا فوکس کمانے سے متعلق ہوتا ہے. پیسہ بناؤ، اور معاشرہ انہیں اچھا سمجھتا ہے. علم نافع وہاں سے نہیں ملے گا، اتفاقی ملے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ ادارے اس لیے بنے ہی نہیں ہے کہ علم نافع دیں. دوسرا مسئلہ جو ہے، جو چیز بچوں نے سیکھ لی ہے، جان لی ہے، وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہو پا رہا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ سے یہ عرض کروں، میں نام نہیں لوں گا، ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں پاکستان کے، نام لینا مناسب نہیں ہے. وہ پھیپڑوں کے ڈاکٹر، سانس اور سینہ اور پھیپڑے. اس ڈاکٹر کو انگریزی میں کہتے ہیں پلمونالوجسٹ. عمل تنفس جو ہے، سانس لینا اندر باہر، اور یہ سینہ ہوتا ہے نا، دمے کا مرض ہو جاتا ہے، اور بہت سارے سینے کے پھیپڑے کے مسائل ہو جاتے ہیں، اس کے بہت بڑے ماہر ہیں. ایک دفعہ مجھے ان کے کمرے میں جانے کا اتفاق ہوا. اس کمرے میں دھواں بھرا ہوا تھا. باتوں میں پتا چلا کہ وہ صاحب تو لگاتار سگریٹ پیتے ہیں. یعنی ڈبی سائیڈ میں رکھی ہوئی تھی، اور دن میں 20 25 30 پتہ نہیں کتنی سگریٹیں پی رہے تھے. اور سگریٹ جو ہے، اب سب یہ تو بات بچے کو پتا ہے، اس کے لیے تو ڈاکٹر بننا ضروری. دیکھیں، سگریٹ سے سانس اور پھیپڑا خراب ہوتا ہے، اس بات کو جاننے کے لیے ڈاکٹر بننا تو ضروری نہیں ہے. یہ تو ہم سب کو پتا ہے. کیا خیال ہے؟ اتنی بات تو ہر بندے کو پتا ہے، بھلے ڈاکٹر نہ ہو. وہ بندہ یہ کام کر رہا تھا. مجھے 2 باتیں سمجھ میں آئیں. پہلی بات تو مجھے یہ سمجھ آئی، جب میں اصل میں نا معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی دیکھنے کا خواب ہمارے ادارے نے، آج سے 23 برس پہلے ہم نے یہ کام شروع کیا. الحمدللہ اللہ کے فضل سے. ہم بالکل کمزور سے لوگ ہیں، ہمارے لیے دعا کیا کریں، اللہ ہمیں کچھ عمل اور علم کی اصلاح ہو. اور مجھے آپ لوگوں سے بہت زیادہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے جڑنے کے نتیجے میں، کراچی میں بھی میں علماء کرام کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے. جیسے ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، مجھے بہت فائدہ ہوا الحمدللہ. مجھے یہ بات پتہ چلی، معاشرے میں معاشرے میں مثبت تبدیلی کے لیے ہم اسکولوں پہ کام کر رہے تھے، یونیورسٹی پہ کام کر رہے تھے، کالج پہ کام کر رہے تھے. پتہ یہ چلا وہاں علم نافع نہیں ملے گا. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جو علم انہیں ملے گا اس پہ عمل کا جذبہ، عمل کی تحریک نہیں پیدا ہو رہی. آپ کو بتاؤں، زکوٰۃ کا تصور ہر اسکول میں، اسلامیات کی جو کتاب ہے اس میں زکوٰۃ کا تصور دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا؟ یہ بتائیے. موجود ہے نا؟ کوئی پاکستان میں ایسا بچہ نہیں ہے جس نے اسلامیات نہیں پڑھی ہو. اگر وہ اسکول گیا ہے تو اسلامیات بھی پڑھی ہے نا؟ سب نے پڑھی ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے میڈیکل یونیورسٹی کے اندر بھی وہ MBBS کی ڈگری میں ساتھ میں اسلامیات کا ایک پرچہ کرنا ہے. MBA کے اندر بھی اسلامیات کا ایک پرچہ اسے کرنا ہے ماسٹرز لیول میں. اور اس اسلامیات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ باتیں بتائیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر پوری قوم کو پتہ لگ گیا ہے کہ زکوٰۃ ہے تو یہاں تو زکوٰۃ دینے والے زیادہ ہونے چاہیے تھے، لینے والے کم ہونے چاہیے تھے. کیا خیال ہے؟ تو سب کو پتہ ہے نا یہ بات. کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو نہیں، کوئی نئی بات تو نہیں بتا رہے نا کہ بھئی زکوٰۃ تو سب کو پتہ ہی ہے نا، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، سب کو پتہ. اور یہ بات جاننے کے لیے عالم بھی نہیں ہونا ضروری. یہ بات جاننے کے لیے کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے، مجھے زکوٰۃ دینی چاہیے، مجھ پہ روزہ فرض ہے، یہ بات جاننے کے لیے کوئی عالم بننا تو ضروری نہیں ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے. عمل نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ بہت اہم بات ہے. یہاں پھر مجھے آپ لوگوں کی مدد چاہیے. عمل اس لیے نہیں ہو پا رہا
کہ وہاں پر جو کچھ بھی پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے وہ امتحان دینے کے لیے پڑھایا سکھایا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا مضمون اس لیے نہیں لکھا تھا کہ زندگی میں زکوٰۃ دوں، زکوٰۃ کا مضمون اس لیے لکھا تھا تاکہ 10 نمبر کا سوال ہے 10 میں سے 10 آ جائیں۔ اچھا، عشر تو اس میں شامل ہی نہیں تھا، اسلامیت کی کتاب میں عشر کا ذکر نہیں ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ جس کا ذکر ہے، آپ بتائیے قوم زکوٰۃ نکال رہی ہے؟ آسانی سے نکال رہی ہے قوم؟ لوگ، آپ کو لگتا ہے لوگ پوری زکوٰۃ دیتے ہیں؟ اچھا، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ جاہل ہیں، پڑھے لکھے ہیں نا؟ اگر اس نے میٹرک بھی پاس کیا ہے، میٹرک، تو اس کے علم میں ہے کہ زکوٰۃ ضروری ہے، لیکن اس کو یہ علم کیوں لیا ہے اس نے؟ اس لیے کہ اس کو امتحان دینا ہے۔ تو اب کیا کام کرنے کی ضرورت ہے، قوم کو کیا دینے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری نیتوں میں اخلاص کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ میرے کام میں میرے نفس کے کھوٹ کو حائل نہ ہونے دے۔ اللہ میری بات کا اثر سب سے پہلے مجھ پہ کرے۔ اس وقت مسئلہ یہ ہوا، ہم مثبت تبدیلی کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، مطلب ہم کیا محنت کر رہے ہیں، بس اپنے حصے کی تھوڑی بہت کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے 28 برس ہو گئے اس فیلڈ میں، الحمدللہ۔ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو ہم معاشرے میں تبدیلی کی بات کر رہے ہیں نا، یہ اسکول کالج سے تو آنی نہیں ہے۔ وہاں تو یہی چلتا رہے گا، امتحان دیتے رہو۔ قوم اپنی اولادوں کو اس لیے بھیج رہی ہے تاکہ کماؤ، اور استاد اس لیے پڑھا رہا ہے تاکہ نمبر لو، امتحان دو۔ بس مطلب لینے والے کی نیت کمانا ہے، پڑھانے والے کی نیت امتحان ہے۔ دونوں کی نیت میں کجی ہے، دونوں کی نیت گڑبڑ ہے نا۔ چھوٹا مسئلہ تو نہیں ہے یہ، اللہ ہمیں معاف کرے۔ پتہ نہیں ہم کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کرے کہ ہم اپنا منہ دکھانے کے قابل ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ رب کریم نے تو تعلیم و تربیت کے جو ادارے دیے تھے وہ تو 2 دیے تھے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اسکول میں تھوڑی آتا ہے، کہاں آتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد؟ گھر میں آتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، ان پہ کام کرنا ہے۔ ان سے زیادہ مخلص اپنی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نہیں ہو۔ امام صاحب ہمیں اندازہ ہوا کہ بہت ناراض ہیں، اور وہ نماز ترک کرنے والوں کو بہت زیادہ مطلب سخت بات فرما رہے تھے۔ وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ یہ جو بندہ آیا تھا، اس نے کہا سلمان صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ میں چلا جاؤں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا بھئی آپ آ ہی گئے ہیں تو ابھی بعد میں چلیں گے، میرے ساتھ جانا۔ یہ سمجھ آ رہی ہے بات میری؟ اہم بات یہ ہے کہ ہم بے نمازی کی غیر موجودگی میں بے نمازی کا تذکرہ کیسے کرتے ہیں، اور اگر اتفاقاً وہ میری محفل میں آ جائے، میری مجلس میں آ جائے، تو میں اس کا دل جیتوں گا یا اس کا دل توڑوں گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جو کبھی نہیں آتا تھا، آج جمعے میں آ گیا اور اس نے اپنے متعلق ایسی باتیں سنی کہ اس نے کہا بس مجھ سے غلطی ہو گئی اور اب مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں سمجھنے کی بات ہے بہت زیادہ۔ تو یہ بہت اہم جذبہ ہے کہ معاشرے کا وہ طبقہ مسجد میں آئے 4 کام کرنے۔ پہلا کام کیا ہے؟ اچھا، جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس کو لکھنے کا کوئی اگر ممکن ہو تو لکھیے، یا چلے اللہ آسان کرے۔ پہلا کام کیا ہے؟ نہیں، پہلا کام میں نے کس ترتیب میں بتایا تھا؟ شرمندہ نہیں کرنا۔ شرمندہ نہیں کرنا میں یہ والی بات ہے۔ میری تقریر چل رہی ہے، وہ اتفاقاً خطبے میں آیا ہوا ہے، ویسے ہی آج آ گیا اللہ کی توفیق سے، کبھی نہیں آتا تھا۔ اس نے اپنے متعلق سنا کہ میں تو بالکل ہی بیکار آدمی ہوں، میں تو تباہ ہو گیا۔ اور وہ مطلب یہ والی بات ایسے بتانی ہے کہ اس کے اندر
پلٹنے کا، توبہ کا، امید کا دروازہ نہیں. اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ کیا اللہ نے اس پر ہدایت کا دروازہ بند کر دیا ہے جو مسجد نہیں آ رہا، کیا ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جو مسجد میں نہیں، یعنی وہ بندہ جو مسجد نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، 6 مہینے سے مسجد میں قدم نہیں رکھا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کیا ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس بندے پر ہدایت کا دروازہ بند کر دیا ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں یقین سے؟ ہم نہیں کہہ سکتے. اور کیا ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پکا جہنمی ہے اور میں پکا جنتی ہوں؟ کیا ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں؟ یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کر، اللہ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کر. اس کے بارے میں اس کو شرمندہ نہیں کرنا ہے، اس کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، اس کے لیے اپنے دل سے دعائے خیر کرنی ہے، اور پھر اس سے دعا سلام کر کے کوشش کرنی ہے کہ اس کا مسئلہ سمجھنے کی کوشش کروں. اگر میں نماز کا سلام پھیرنے کے بعد کسی بندے کو سلام نہیں کرتا تو میں نماز کا امام ہوں، مسلمانوں کا امام نہیں ہوں. میری بات سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا اگر میں سلام پھیرنے کے بعد کسی سے دعا سلام نہیں کرتا تو میں نماز کا امام ہوں، مسلمانوں کا امام نہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی نا، سلام کو پھیلاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ عمل کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے؟ کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے؟ زیادہ کرتے ہوں گے، کم کرتے ہوں گے؟ اللہ نے سلام میں ایک معجزاتی صفت رکھی ہے. آپ کسی کو سلام میں پہل کر لیجئے، پھر ایک اور صدقہ مسکرانا صدقہ ہے، آپ یہ کر لیجئے. آپ اس سے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کر لیجئے، گلے لگا لیجئے، بندہ آپ کا ہوا. کیا خیال ہے؟ اللہ ہمارے لیے آسانی کرے. اللہ ہمیں یہ غم نصیب کرے کہ معاشرے کا بڑا طبقہ مسجد میں نہیں آتا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال تھا، بہت اچھا سوال تھا، بہت شکریہ. آپ کے سوال، کیا میں آپ کے سوال کا کچھ تھوڑا بہت جواب دے سکا اپنی محدود سمجھ کے مطابق؟ کچھ اور فرما رہے ہیں؟ کچھ اور فرمائیں گے؟ کچھ اور یا ٹھیک ہے؟ چلے دوسرے بھائی کو موقع. بہت شکریہ. جی 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 جی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. آپ کا نام کیا ہے؟ عامر خلیل. اللہ اپنے خلیلوں میں آپ کا شمار کرے. یہ بات صحیح ہے. اللہ یہ سمجھ ہم سب کو نصیب کرے. یہ جو سوال جس ریئلائزیشن یا جس ذہنی ایک سوچ بچار غور و فکر سے پیدا ہوا ہے نا کہ ایک انسان مارکیٹنگ میں MBA کر رہا ہے تو وہ کتنا وہ مفید ہے. اس وقت معاملہ یہ ہے کہ وہ علم جس کی تنقید اور جس کا علمی اور عملی رد ہم پر واجب تھا، اس کی تحسین لکھ کر ہم نے ڈگریاں سمیٹی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تعلیمی نظام کی اس وقت یہ صورتحال ہے. اب بالفرض آپ پڑھنے گئے ہیں تو آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ مال سے متعلق، تجارت سے متعلق آپ علم نافع کو حاصل کریں. اور یہ علم جاننے کا تجربہ نہ ہو خالی. دیکھیں، جاننا کافی نہیں ہوتا. جانی ہوئی بات
پہ غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تدبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جانی ہوئی بات اگر کام کی ہے تو اس پہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ علم آپ حاصل کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ رب کریم مجھے علم نافع عطا کیجئے، اور اگر علم غیر نافع مجھے تعلیمی نظام سے حاصل ہو رہا ہے تو میں اسے اس کو رد کرنے، اس کے شر کو پہچاننے، اس کی قباحتوں کو جاننے اور اس کا اپنے ایمانی تناظر میں توڑ کرنے کی صلاحیت رب کریم مجھے عطا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قول ہے، مجھے وہ یاد آیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو شر کی حقیقت کو نہیں جانتا وہ خیر کی کڑیاں بکھیر دے گا۔ جو شر کی حقیقت کو نہیں جانتا وہ خیر کی کڑیاں بکھیر دے گا۔ تو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اس نظام کا ایک ناقدانہ مطالعہ کیجیے، اپنے دل میں کراہیت کو زندہ رکھتے ہوئے، اپنے شعور میں اس کا ایک علمی رد مسلسل پرورش کرتے ہوئے، اور جو علم نافع ہے اس کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو اب اور دوسری بات، مال اللہ کا فضل بھی ہے، مال ایک نعمت بھی ہے۔ تو کہاں مال فضل اور نعمت ہے اور کہاں مال فتنہ ہے؟ اصل میں مال، حب مال کے نتیجے میں مال فتنہ بنتا ہے۔ مال سے پیدا ہونے والے کبر کے نتیجے میں مال فتنہ بنتا ہے۔ مال پر اعتبار بڑھ جانے سے مال فتنہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا جو معاشرہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ سارے کام کس سے نکلتے ہیں؟ مال سے، پیسے سے۔ مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ کام کیسے نکلتے ہیں؟ کون سی وہ ذات ہے جو میرے کام کرتی ہے، میرے کام نکالتی ہے؟ ساری دولت ایک طرف، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا اور اللہ چاہے تو سب کچھ ہوگا۔ تو یہ ایک بات ہے۔ دوسرا جو سوال تھا وہ کیا سوال تھا؟ ہاں، ایموشنلی۔ دیکھیے، 3 چیزوں میں نفسیاتی شفا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے ایمان اور یقین۔ یقین سے طاقتور، یقین سے بڑی اینٹی ڈپریسنٹ ایجاد نہیں کی جا سکتی۔ اس وقت المیہ یہ ہے کہ اللہ کو ماننے والا ڈپریشن کا مریض ہے، ایمان اور یقین کی بازیابی سے وہ اپنے عارضے کا علاج نہیں کر رہا، ڈپریشن کی گولیاں پھاک کر اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے نا، یہ چھوٹا مسئلہ تو نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ آسان کرے ہماری نفسیات۔ یہ جو سوال ہے نا کہ میں ایموشنلی اسٹرانگ ہوں، باقی لوگوں کو ایموشنلی اسٹرانگ کیسے کروں؟ اس کا پہلا راستہ اور سب سے بڑا راستہ ایمان اور یقین سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا راستہ علم نافع سے پیدا ہوتا ہے۔ کسی بھی معاملے کو کیسے دیکھوں، یہ تربیت علم نافع کرتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ عامر خلیل بھائی، فرض کیجئے اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کی غیبت ہوئی ہے، آپ کو کبھی ایسا ہوا آپ کے علم میں آیا کہ فلانے نے آپ کی غیبت کی ہے؟ آیا؟ تو غیبت اگر آپ کی ہوئی ہے تو آپ کا موڈ خراب ہونا چاہیے یا صحیح ہونا چاہیے؟ میرا سوال سمجھ رہے ہیں؟ ابھی موڈ خراب ہوتا ہے یا صحیح ہوتا ہے؟ خراب ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ جو اب میں علم نافع جو دوسری بات میں نے کی نا نفسیاتی صحت کے لیے، جب کسی انسان کی غیبت ہوتی ہے، دوست میری برائی کر رہے تھے، فلانا میری برائی کر رہا تھا، یہ بات مجھے پتہ چل گئی، اس بات کو پتہ چلنے کے نتیجے میں
نڈھال ہو کے بیٹھ نہ جاؤں، غم و غصے میں نہ چلا جاؤں، اپنے آپ کو بالکل اپنا موڈ خراب نہ کر لوں. جانی ہے نا یہ بات کہ فلانے نے غیبت کی ہے. اس بات کے جاننے کو میرے یعنی یہ جاننا میرے لیے نفسیاتی ضرر رسانی کا موجب نہ بنے. مشکل تو نہیں ہے نا بات؟ ٹھیک ہے، یہ بات پتہ لگی آپ نے فلانے نے غیبت کی، میں نفسیاتی طور پہ ڈسٹرب ہو گیا. اس قابل مجھے علم نافع کرتا ہے، اس لیے کہ غیبت سے زیادہ بڑا پروفٹ آپ کو نہیں ہو سکتا. یعنی وہ جب دوسرا غیبت کرتا ہے نا، یعنی جب ہم اس دن پہنچیں گے نا ایک دن مالک یوم الدین کے پاس، میں آپ کو بتاؤں اس دن عجیب حال ہوگا. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ چاہیں گے کہ کاش دنیا میں جس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی وہ تھوڑی اور زیادتی کر لیتا، اور میں نے جو اس کا بدلہ لیا تھا کاش میں اس کا بدلہ نہ لیتا، کیونکہ اس کا جو بہت بڑا پروفٹ مجھے اس دن ملے گا اس کی مجھے بے انتہا ضرورت ہوگی نا. میں تو قلاش ہوں گا اس دن. میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس اجر کی ہمیں ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب اس دن ہم کھڑے ہوں گے اور آپ کو پتہ لگے گا کہ فلانے نے غیبت کی تھی، آپ کے یعنی اللہ نہ کرے اللہ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کرے، اگر ہمارے اعمال تولے جائیں پتہ لگے بھائی تیرے اعمال تو اس قابل نہیں ہے، جنت میں نہیں جا رہا، لیکن فلانے کی غیبت سے آپ کو یہ فائدہ ہوا. چلیے غیبت کو کس نظر سے دیکھنا ہے. یعنی فلانے نے غیبت کی، آپ خوش ہوئے، آپ نے کہا سبحان اللہ، وہ بندہ اپنا حج اور عمرہ مجھے دے رہا ہے، وہ تہجد گزار ہے مجھے دے رہا ہے، سبحان اللہ، اس کی تہجد اس نے پڑھی ہے، فائدہ مجھے ہو گیا ہے، نوافل اس نے پڑھے ہیں، اجر میرا ہو گیا ہے. غیبت کر رہا ہے نا وہ، مطلب یہ رسول، یہ بات سمجھ آ رہی ہے غیبت کا؟ تو غیبت جو ہے وہ پیور پروفٹ ہے. تو علم نافع جو ہے نا پرانے زخموں کے لیے مرہم اور آنے والی چوٹوں کے لیے ڈھال ہوتا ہے. ابھی ہماری جدید تعلیم نے جس طرح کی جانکاری سے ہمیں دوچار کیا ہے وہ علم نافع نہیں ہے. ہر جانی جا سکنے والی چیز علم نافع نہیں ہوتی. بات واضح ہو رہی ہے؟ آج کہاں سیل لگی ہے، یہ بھی انفارمیشن ہے نا. علم نافع ہے؟ علم نافع ہے یہ نہیں ہے. لیکن ایک آدمی کہتا ہے یہ تو بڑے فائدے کی بات ہے، وہاں سیل لگی ہے 50% سستی مل رہی چیز. عام آدمی اسے فائدے کی بات سمجھتا ہے، لیکن یہ علم نافع نہیں ہے. اور تیسری چیز ہے کسی صاحب علم کے ساتھ تعلق، بلکہ کسی بھی اچھے انسان کے ساتھ گہرا تعلق. گہرے تعلق میں شفا یابی کا سامان ہوتا ہے. تو ایمان اور یقین میں نفسیاتی شفا ہے، علم نافع میں نفسیاتی شفا ہے، گہرے تعلق میں نفسیاتی شفا ہے. تو آپ اگر اپنی فیملی میں یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ تین، اپنے اندر بھی ان کے اندر بھی. بات واضح ہے؟ اللہ تعالیٰ آسان کرے. ابھی کچھ ٹائم ہے، ایک آدھ سوال اور لیں یا؟ اچھا جی فرمائیے. وعلیکم السلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، تشریف رکھیے. بہت شکریہ، بہت
ویسے تو خاندانی منصوبہ بندی ایک الگ موضوع ہے اور علماء کرام اس پہ ماشاءاللہ گفتگو کریں تو اور بھی اچھا ہوگا. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک دو باتیں بتا دوں کہ اصل میں اللہ جب کسی بندے کو پیدا کرتا ہے, پہلی بات تو یہ کہ وہ اللہ کی مرضی سے, اللہ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے. اور جب اللہ کسی بندے کو پیدا کرتا ہے تو وہ رزاقی کا ذمہ لیے ہوئے ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہوا کہ اگر وسائل اور رزق ناکافی ہو رہے ہیں, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بندے زیادہ ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ برکت اٹھا لی گئی ہے. اس وقت دنیا میں ہم تو پاکستان میں وہ ہے نا جو ابھی آبادی کو روکنے کی کوششیں, اب ہم تو ابھی اس کو اس طرف جانے کی کوشش کر رہی ہے نا معاشرہ اور سب. دنیا میں بہت سارے ممالک جنہوں نے آبادی کم کرنے کی کوشش کی, ان کا جو برتھ ریٹ ہے ان قوموں کا وہ مائنس میں ہے. یعنی اگر ایک سال میں 1000 لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے تو 150 لوگ پیدا ہو رہے ہیں, تو آبادی مسلسل کم ہو رہی ہے. اگلے 10-12 سالوں میں دنیا کے بہت سے ممالک میں آبادی کی قلت ہوگی. آبادی کے کم ہونے سے پیدا ہونے والے مسائل 100 گنا زیادہ ہیں اس سے جو آبادی کے زیادہ ہونے سے ہمارے خیال میں پیدا ہوتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آبادی کے زیادہ ہونے سے پیدا ہونے والا مسئلہ ہمارے ذہن کا مسئلہ ہے, ہمارے خیال کا مسئلہ ہے, اللہ کی رزاقی کو نہ مان سکنے کا مسئلہ ہے. لیکن آبادی کی قلت سے جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے بہت بڑا مسئلہ. پھر انسان بھی نا نعمت ہے, اللہ کے فضل کی صورت ہے اولاد. تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مسلمانوں کے یہاں اولاد میں برکت دے, وہ صحت دے, انہیں ایمان دے, انہیں عمل صالح کی توفیق دے, اور وہ مسلم امہ کی قوت بنے. اور جو غیر مسلموں کے یہاں بھی جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ مسلمان پیدا ہوا ہے. 8 ارب انسان اوریجنلی مسلمز ہیں, پھر ان کے والدین نے انہیں غلط چکروں میں ڈال دیا. ہر بندہ, یہ 8 ارب آبادی مسلمان ہے پیدائشی طور پر. ان میں سے 6.25 ارب آبادی نے غلط راستے کا انتخاب کیا. 2.25 ارب آبادی مسلمان ہے. وہ جو آبادی مسلمان ہے وہ اپنے عقیدے سے اس درجے کی وفا نہیں کر رہی جو اس پہ لازم ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر ہم اب وہ برکت کیوں, یہ جیسے یہ ہم تزکیہ ہے, زکوٰۃ ہے, عشر ہے, صدقات ہے, توبہ ہے, معصیت کو چھوڑنا ہے, گناہوں سے توبہ, یہ سارے معاملات وہ ہیں جو تھوڑے کو کافی کر دینے والے حالات پیدا کرتی ہے. برکت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ میں برکت کے بارے میں بھی ایک بتاؤں آپ کو. اللہ اتنا رحیم ہے, اس نے ہر انسان کو کبھی نہ کبھی ایک تجربے سے گزارا ہے, وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. کبھی ایسا ہوا کہ کام تھوڑا تھا اور وقت زیادہ تھا, لیکن پھر بھی کام نہیں ہو سکا. ہوا؟ کبھی ایسا ہوا کہ بہت سارا پانی پینے کے باوجود پیاس نہیں بجھ رہی تھی. کبھی ایسا ہوا؟ بہت سارا کھانا کھانے کے باوجود پیٹ نہیں سیر ہو رہا تھا. ایسا ہوا؟ بہت سارا سونے کے باوجود نیند کافی نہیں ہو رہی تھی. ہوا؟ بہت سارا پیسہ ہاتھ میں ہونے کے باوجود کام نہیں بن رہا تھا. بہت اچھے ڈاکٹر اور بہت اچھی دوائیں لینے کے باوجود بیماری نہیں ٹل رہی تھی. ہوا؟ یہ اللہ نے ہمیں اس لیے دیا تاکہ ہم برکت کی تمنا کریں. پانی پیے جا رہا تھا, پیاس نہیں بجھ رہی تھی, پانی میں برکت نہیں ہوئی. پانی تو بہت تھا, پورے بوتل بھری رکھی تھی, کتنا پیتا, پیٹ بھر گیا, 4 گلاس پی لیے, پیاس. ہوا کبھی ایسا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟
القادر اور رزاق، اگر وہ چاہے تو تھوڑے میں برکت پیدا کر کے ہماری ضروریات پوری کر دے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب ہم امرود کا پودا آپ میں سے کس نے کبھی امرود کا پودا لگایا؟ امرود تو بہت ہے نا، چلیں الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا بہت فضل ہے، امرود بہت بڑا فضل ہے۔ یعنی صرف امرود کا اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم ساری زندگی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ آپ نے کبھی ایسا دیکھا کہ میں نے 2 پودے لگائے، یا میں نے ایک پودا لگایا، میرے برابر والے نے بھی لگایا، میرے دوست نے بھی لگایا، یا گھر میں ہی 2-3 لگا دیے؟ کیا نا؟ اگر کبھی ایسا کریں آپ کو پتہ لگے گا، 2 پودے ایک ہی وقت میں لگائے، ایک ہی جگہ سے بیج لیے اس کے، یا پودا لگا دیا، اور کچھ عرصے کے بعد 2 سال بعد ایک پودا پھل سے بھرا ہوا ہے، دوسرے پودے میں پھل کم لگا ہے۔ دیکھا آپ نے کبھی؟ بار بار وہ کہتا ہے غور نہیں کرتے۔ اللہ نے ہم سے غور کرنے کا جو تقاضا کیا تھا، سچی بات یہ ہے کہ وہ ہم نہیں نبھا سکے۔ رب کریم اس پہ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالی ہمیں غور نہ کرنے پر معاف کرے، شکر ادا نہ کرنے پہ معاف کرے، لیکن ہمارے دل میں اس تمنا کو زندہ رکھے کہ ہمیں غور بھی کرنا ہے، ہمیں شکر بھی کرنا ہے، اس احساس کے ساتھ کہ میں شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس تمنا کے ساتھ کہ کاش شکر کا حق ادا ہو جائے۔ یہ ہے برکت۔ جب ہم اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں مسبب الاسباب سے زیادہ، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں اتنے سارے بندے ہیں، اتنے سارے بندوں میں تو اتنا کھانا تو کم پڑے گا، کم پڑتا ہے، اتنی چیزیں کم پڑیں گی۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ 2 ایکڑ میں جتنی فصل نکلے گی یا اتنی 2 کینال میں جتنا غلہ نکلے گا تو کم پڑے گا۔ اللہ چاہے تو اس غلے کی تاثیر بڑھا دے، اللہ چاہے تو اس غلے کی مقدار بڑھا دے، کر سکتا ہے نا، اور اللہ چاہے تو انسانوں کی بھوک کو کم روٹی سے بھی پورا کر دے، آدھی روٹی کافی ہو گئی۔ کیا خیال ہے؟ تبوک کے موقع پر اللہ ہمیں معاف کر، تبوک کے موقع پر ایک کھجور 3 صحابہ میں تقسیم ہوتی تھی۔ ایک کھجور 3 صحابہ میں تقسیم ہوتی تھی۔ کام کیا کر رہے تھے وہ؟ بات یعنی کس درجے کی محنت مطلوب تھی؟ ایک کھجور 3 صحابہ میں تقسیم ہو رہی ہے اور محنت اس پائے کی ہے۔ اللہ ہمیں وہ یقین عطا کرے۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، رب کریم اس میں ہمارے لیے برکت بھی رکھ دیجئے اور اس کی مقدار بھی بڑھا دیجئے۔ یہ دعا صرف دودھ پینے کی دعا نہیں ہے، ہر چیز پہ اپلائی ہوتی ہے۔ تو یہ بات واضح ہو رہی ہے جو آپ کا سوال تھا۔ تو اگر اب ہم روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں، مطلب ٹائم میرا خیال ہے کہ